ہے، اسلام کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے، اگر تم مومن ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا تم مسلم کی حیثیت سے مرنا۔ تو بتاؤ پہلے مسلم بنانا ضروری ہے، پہلے مومن بنانا ضروری ہے، یا پہلے جہیز کا انتظام کرنا ضروری ہے؟ اب ایک اور بھی چلا ہے فتنہ، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ لوگ بینک میں رقم فکس کر دیتے، لڑکی پیدا ہوئی جیسی حیثیت ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ فکس کر دیا، فکس۔ لڑکی جب 20 سال کی ہوگی اب 5 لاکھ کا ڈونیشن کرتے بنتے لاکھوں پہنچ گئے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے میرے بھائی، بینک میں 5 لاکھ آپ نے جمع کیا ہے اور 5 آپ کے بقیہ سود ہے، بقیہ سود ہے۔ سود کا لینا سود کا دینا دونوں حرام ہے، سود ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو پتہ ہی چلا پہلے مسلمان بنانا ضروری ہے، پہلے مومن بنانا ضروری ہے، بچیوں کو مومنہ بنانا ضروری ہے۔ ابھی بڑی طبیعت خوش ہوئی، ہمارے حضرت مولانا طلحہ ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے مسجد کے امام صاحب، اتنے پیارے امام صاحب، ابھی کتنی بچیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے انعام دیا۔ اگر خود سے غور سے سننا، بچے ہم سے ناراض نہ ہو، اکثر بچیوں نے جب انعام لیا تو کہا جزاک اللہ جزاکم اللہ، اکثر بچیوں نے کہا، اور جتنے بچوں نے انعام لیا ان میں سے کم بچوں نے کہا جزاکم اللہ۔ طبیعت خوش ہوئی، اچھا لگا۔ آج ان کو آپ نے مکتب سے جوڑ دیا، آپ نے ان کو قرآن سے جوڑ دیا، آپ نے قرآن سے جوڑا ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کی بیٹی کو آپ سے جوڑے رکھے گا، دنیا میں بھی جوڑے رکھے گا اور انشاءاللہ جنت میں بھی جوڑے رکھے گا۔ آج اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ آج ہم کو کون سی چیز محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب کی اتباع کرو، بچہ پیدا ہو جائے میرے محبوب کا طریقہ دیکھو، بچی پیدا ہو جائے میرے محبوب کا طریقہ دیکھو، بچہ بچی بولنے والا ہو جائے میرے محبوب کا طریقہ دیکھو، تعلیم والا ہو میرے محبوب کا طریقہ دیکھو، بچہ اگر آگے بڑھ رہا ہے تو میرے محبوب کا طریقہ دیکھو، بزنس کر رہے ہیں تو محبوب کا طریقہ دیکھو۔ ہر نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں آج کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی مولانا مفتی، کوئی بڑے ڈاکٹر، کوئی انجینئر دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چاہنے والے کہتے ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں ابا یہ مکان بنا رہے تھے، ابا چاہ رہے تھے کہ دوسری منزل بھی بن جاتی، بڑا اچھا تھا لیکن ابا چلے گئے۔ بعض کہتے ہیں ارے یہ اللہ والے کتب ابدال ہیں، انہوں نے مسجد کے اندر امامت کی، انہوں نے مسجد میں یہ کام کیا، وہ حضرت یہ چاہتے تھے ہم اور بھی کچھ اچھے کام کر گزرتے۔ دنیا کا ہر انسان کام نمونہ دے کے جاتا ہے، لیکن میرے آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ مکمل نمونہ، آپ کامل ہیں، آپ مکمل ہیں۔ آج ہم نبی کے نمونے کو سمجھ نہیں رہے۔ نبی کا نمونہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عزت سے نوازتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ایک ہم لوگوں کی محبت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت فرمائی، غار ثور میں اندر قیام کرنا تھا 3 دن۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب نبی ابھی آپ اندر تشریف لا آئیے، یہ ایسے ہی خیال پڑا ہوا ہے، بولا ایسے ہی ہے، اس کو صاف کر لیں۔ آپ صاف کرنے لگے، جب صاف کرنے لگے تو اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے جتنے ہول تھے سب بند کر دیا، ایک ہول باقی رہا اور کپڑا ختم ہو گیا۔ اب آپ نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، اس ہول میں ہم ایڑی لگا لیں گے، ایڑی لگا لیں گے اور پھر نبی کو بلا لیں گے۔ ایڑی لگایا اور کہا میرے نبی اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رانوں پر اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اب وہ جہاں ایڑی لگی تھی نا وہاں سانپ اندر سے نکل رہا، سانپ نکل رہا ازدار۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایڑیوں کو ڈس رہا ہے، ایڑیوں کو ڈس رہا ہے۔ آپ شہر اندر پھیل رہا، ایڑی نہیں ہٹ رہی، ہل رہی ہے نہ ایڑی ہٹ رہی ہے نہ ہل رہے ہیں، تکلیف پہ تکلیف برداشت کر رہے۔ اب آخر میں کیا ہوا؟ انسانیت ہے، آخر میں کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو کا قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گر گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، گویا نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک۔ اب کیا ہوا؟ جیسے چہرے انور پر وہ آنسو کا قطرہ گرا، اللہ کے نبی نے کھلی، فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا میرے نبی میری جہاں ایڑیاں ہیں اس کے اندر سانپ مجھے ڈس رہا ہے، زہر کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنسو کا قطرہ آپ پہ گر گیا۔ نبی مسکرائے اور اس کو کہا ہاتھ لاؤ، پیر لاؤ، اپنا لوہا کے زہر لیا اور پیر میں لگایا، آپ کا زہر چلا گیا۔ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اژدہا ڈس رہا ہے لیکن نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ابو بکر رو سکتے ہیں، ابو بکر زہر کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے برداشت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بھیا کو تکلیف نہ ہو، نبی کو ہو رہی تو ہو جائے، میری محبوب بیوی کو تکلیف نہ ہو، نبی کو ہو رہی تو ہو جائے۔ فجر میں اذان ہو رہی، اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد مؤذن آگے بڑھتے 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 ہمیں ماشاءاللہ مؤذن صاحب نے عشاء کی بھی اذان دی تھی۔ اگر آپ فجر میں دیں گے تو کیا کہیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم، بھائی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ سونے سے بہتر نماز، سونے سے بہتر نماز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سونے سے بہتر نماز۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات آپ عمل فرما رہے ہیں، نمازوں کی پابندی فرما رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ بتائیے، ہم سن رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن رہے، ہم نہیں اٹھ رہے، اپنے جسم سے تو محبت کر لی، نبی سے محبت کر رہی، بیٹے کو نہیں اٹھایا، ارے بیٹا رات کے 12 بجے سفر سے آیا تھا، وہ بیچارہ اٹھے گا تکلیف ہوگی، اماں نے کہا ارے بھیا کو تکلیف ہوگی نہ اٹھانا، ارے بھیا کی تکلیف تو تمہیں اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ اسے نہ پہنچے، ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیف پہنچ جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے اندر فجر کی نماز بھی نہ چھوڑی، سحر کی نماز صلاۃ الخوف کی حیثیت سے پڑھی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نماز قضا تک نہیں کی۔ جبکہ جنت کے نوجوانوں کے آپ سرکار
جنت کے نوجوانوں کے آپ سردار ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ. افسوس کی بات کہ آج ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں نبی کتنے پیارے ہیں، نبی کہاں پیارے؟ اگر نبی پیارے ہیں تو ہمارے گھروں کی عورتیں ان کی نماز پڑھ رہی ہوں. اگر نبی پیارے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر مائیں اپنے بچوں کو اٹھا رہی ہوں. آپ کو معلوم ہے آج لوگ کہتے ہیں روزی کی برکت نہیں. اب بھیا ایک سنت چھوٹ رہی ہے، ایک نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، نبی کے بہن کی سنت چھوٹ رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک روز کیا ہوا، اذان ہو گئی، بس اٹھنے میں تاخیر ہو گئی. میرے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں پیر لگایا، کہا میری بیٹی فاطمہ اٹھو، میری بیٹی فاطمہ اٹھو. یہاں اس وقت اللہ کی طرف سے روزی تقسیم ہوتی ہے، اپنا رزق لے لو. اے نبی، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو اٹھانے میں شرم محسوس کرتے. محبت بیٹے کو نہیں اٹھا رہے، بہو کو نہیں اٹھا رہے. ارے بھائی، جس بہو کے لیے لاکھوں روپے ہم نے لگائے، آپ نے لگائے، کیا ان کو ہم نماز کی دعوت نہیں دے سکتے؟ ان کو ہم قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دے سکتے؟ ایسا زبان کو تانا اس بات کے لیے بھائی کون سا ڈر ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو لے کے آ رہا ہے، لے کے آ رہا لاکھوں روپے لگا کے دعوت ولیمہ کر رہا، کیا وہ اپنی بیوی کو اٹھا نہیں سکتا؟ اے میرے بھائی سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد میں اگر شوہر پہلے اٹھ جائے تو اپنی بیوی کے چہرے پر تھوڑا سا پانی ڈال دے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے، اور اگر بیوی پہلے اٹھ جائے تو اپنے شوہر کے چہرے پر تھوڑا سا پانی کا چھینکا دے دے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے. نبی نے فرمایا کہ جب یہ دونوں تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، میرا اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. کہاں گئی یہ ساری چیزیں؟ کہاں گئی یہ ساری چیزیں بھائی؟ ارے بھائی، آپ کو عادت پڑ گئی ہے، ہم لوگ تو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، 10 بجے دکانوں پر سامان لینے جاؤ تو سامان نہیں، کیونکہ مارکیٹ ہی نہیں کھلی. ابھی مارکیٹ ہی نہیں کھلی ہے. اگر تو جب سونا ہی ہمیں ہے تو کیوں نہ ہم تہجد پڑھ کے سو جائے، کیوں نہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اور تلاوت کر کے سو جائے، ہماری عید سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم کو نبی پیارے ہونے چاہیے، آپ کو نبی محبوب ہونا چاہیے، جان سے زیادہ نبی پیارے ہو، جان سے زیادہ نبی پیارے ہو. آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فرمایا میرے نبی، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے یہاں کھانا تناول فرما لیں، میرے یہاں کھانا تناول فرما لیں. کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول آپ سے نمبر کہلاتے. اب سنیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر جانے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنی زبان سے کچھ اونچوں سے حرکت فرما رہے. جب میرے نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے فرمایا، اے میرے محبوب نبی، آج تو میں نے نیا واقعہ دیکھا ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کا. کیا دیکھا؟ کہا جب آپ گھر سے نکلے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عالم یہ تھا کہ ہونٹ ہلا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کچھ گن رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا، عثمان، اے عثمان، کیا تم یہ کر رہے تھے، کچھ گن رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میرے نبی، آپ کے قدم مبارک گن رہا تھا. کہی گئی ہے، فرمایا آپ ہم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے سب سے اچھے اگر کوئی مہمان ہو سکتے ہیں وہ آپ ہے. تو میرے دل میں ایک آواز آئی کہ عثمان، جتنے قدم اپنی
نبی کے ہو اتنے قدم ہم اتنے اونٹ گن کر اللہ کے راہ میں خیرات کر دیں. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے میرے بھائیوں. ایسے نبی سے محبت ہونی چاہیے. ہاں ایسی محبت ہونی چاہیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف تشریف لے جاتے تو اپنے جوتوں کو اپنی چپلوں کو ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے. یا اللہ, لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا ارے یہ میرے محبوب نبی کا شہر ہے, کیا معلوم کہا میرے محبوب نبی کے پیر مبارک ہو وہاں میری چپلیں پہنچ گئے. یہ محبت ہے جس کو کہتے ہیں محبت. ایک موقع پر کیا ہوا؟ بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے, بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. تعلق نقبۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دائی سے نیچے آ گئے. ایک صاحب نے جلدی دیکھا کہ حضرت کے جوتے کہاں ہیں, جلدی سے جوتے اٹھا لیا کہ ہم حضرت کے جوتے پہنائیں گے. بہت خراب پتی انسان, معمولی انسان نے جوتے نہیں اٹھائے, بہت خراب پتی انسان. انسان کے دل میں جب اللہ رسول پھنس جائے نا تو اس کے آگے مال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور اللہ رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر مال, صبح اٹھا مال, دوپہر میں مال, رات میں مال, مال مال مال. حال یہاں تک ہو جاتا ہے کہ زکات بھی نہیں نکال پاتا, اتنی محبت مال سے ہو جاتی ہے. اب سنیے, اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا؟ پہلے الٹے پیر کا جوتا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر میں ڈالنے لگے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے دوست نہیں, یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں جوتے پہنے جائیں پھر الٹے پیر میں جوتے پہنے جائیں. یہ میرے محبوب نبی کا طریقہ ہے, اس لیے پہلے سیدھے والا جوتا دو بعد میں الٹا کرو. یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جب عشق رسول ایسے ہوگا تو آپ کا انتقال ہو رہا ہے, انتقال ہو رہا ہے. انتقال جمعہ کے دن ہوا. اب سنیے تو رمضان میں ہو رہا ہے, 23ویں شب قدر کی رات ہے اور اس سے پہلے جمعہ سے پہلے انتقال ہو رہا ہے. آپ دیکھو بھائی صاحب غسل کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں. جب آدمی عشق رسول سے معمول ہوگا تو اللہ پاس ایسے جاتے غسل فرما رہے, غسل فرما کے چہرہ بنوا رہے, چہرہ بنوا کے شیروانی دے رہے اور پھر اس کے بعد فرماتے ارے بھائی قرآن پاک کیا ہوا؟ کیونکہ طبیعت زیادہ خراب تھی. آپ نے کہا قرآن پاک آ جائے تو ہم سورہ کہف پڑھیں گے. قرآن آنے میں دیر ہو گئی, آپ کی زبان پہ یاسین شریف آ گئی. یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے, یاسین شریف آ گئی اور یاسین شریف کی کیا نہایت پر پہنچتے ہیں فبشرہ بمغفرۃ واجر عظیم. اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے بھائیوں, جب اللہ سے محبت کرو گے دنیا میں بھی عزت ملے گی. جب نبی سے محبت کرو گے دنیا میں بھی عزت ملے گی. کتنی بڑی عزت کے مالک ہے, ہاں کتنی بڑی عزت کے مالک ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. حرم میں امام حرم آپ کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ رسول سے جڑ کے یہ ملتا ہے. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزہ میں دیکھا ہوگا. ہاں ایک بار کیا ہوا, آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, سردی کا زمانہ. یہ ہوا کہ بھائی جلدی سے حضرت کو موزے پہنا دیے جائے. آپ کے خادم دوڑ دے گیا پہلے موزے ہم پہنائیں گے. آپ کے خادم نے پہلے موزہ بائیں پیر میں ڈالا, حضرت نے پیر کھینچ لیا پیر, پھر انہوں نے پیر کھینچ کے پھر وہ کیا. حضرت کی زبان سے نکلا ارے بندے خدا بیمار ہو لیکن نبی کی سنت بیمار نہیں ہے. میرے محبوب کی سنت یہ ہے سیدھے پیر میں پہلے موزہ ڈالا پھر بائیں پیر میں موزہ ڈالا. یہ ہے اللہ کے محبوب بندے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کا گھر ہے, چاروں طرف حضرت کیاری بنا دی جائے تو شاندار کیاری بنے گی, مختلف قسم کے پھول لگا دیے جائیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے بھائیو اگر کیاری بنانا ہے تو گلاب کی کیاری بنانا, گلاب کی کیاری بنانا. اور پھر فرمانے لگے
کہ بھائی جب گلاب کی کیاری بناؤ گے، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم طاہر سے گلاب کی خوشبو نکلتی تھی، اگر گلاب کی کیاری بناؤ گے تو گلاب کی خوشبو جب ہم سونگیں گے تو مجھے میرے نبی یاد آ جائیں گے، مجھے میرے نبی یاد آ جائیں گے۔ ایسی محبت تھی اللہ کے لیے بندوں، ایسی محبت، ایسی محبت۔ اس لیے آئیے ہم آپ ایک فیصلہ لیں، آئیے ہم آپ ایک فیصلہ لیں۔ ابھی جو وقت بچا ہے اس وقت کو توحید کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ ایسے اپنے بچوں کو تیار کرو، سنت والے، سنت کا ماحول بچوں کو دے دو، سنت کا ماحول بچوں کو، سنت کا ماحول دے دو، سنت کا ماحول دے دو۔ ہاں ایسا ماحول دے دو کہ آپ کا بچہ بڑا ہو، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ حدیث پاک میں ہے جو لوگ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری سنتوں کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میری ایک سنت کو زندہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ میری سنتوں کو زندہ کرو، اللہ چار طریقے سے تمہارا اکرام فرمائیں گے۔ پہلا اکرام یہ ہے اللہ دین میں پختہ کر دے گا، دوسرا اکرام یہ ہے اللہ نیک بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، تیسرا اکرام یہ ہوگا اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کی روزی کی برکت ڈال دے گا، اور چوتھا اکرام یہ ہوگا کہ فجار و فساد کے دلوں میں تمہارا دعا کو تباہ ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو اس وقت میری کوئی بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آئیے ہم فیصلہ لیں۔ میرے بھائیوں میں آخر میں یہ کہہ کرنا چاہوں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، چاہے ہم اے سی میں رہیں چاہے ہم کھڑکی میں رہیں، اگر نبی کے طریقے کے مطابق چلے ہیں تو نور علی نور، مبارک 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 مبارک، قبر بھی اچھی، حشر بھی اچھا، بغیر حساب کی جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے نبی کا طریقہ ذکر نہیں کیا، دیکھا دیکھی، آپ بہت معاف کرنا ہے میرے بھائی، آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلانے کو دیکھو گاڑی جو ہوتی ہے وہ تو سنت نہیں زندہ کرتے، آپ ماں اللہ جی ہوتے فلانے کے دیکھو ایسے۔ ارے میرے بھائی اللہ نے آئیڈیل نبی کو بنایا ہے، اگر انسان آپ کے سامنے اللہ رسول کے طریقے کے مطابق چل رہا ہے تو اس کو بھی تم اپنا نمونہ بنا سکتے ہو، لیکن اگر یہ انسان اللہ رسول کے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ ہم بہانہ ہیلا نہ لیں، جب اندر چور ہوتا ہے نا تب ہم لوگ بہانہ لیتے، فلانے ایسے فلانے ایسے، فلانے نے یہ کیا فلانے، ارے بھائی اب سے کیا مطلب ہے؟ یہ تو دنیا ہے۔ ہم کو تو جو اللہ نے آئیڈیل دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، ہم کو یہ نمونے کو دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ہم پہنچیں گے یہی آواز آئے گی، دیکھو بھائی یہ بندے آ گئے ہیں، یہ بندیاں آ گئی ہیں، انہوں نے پانی نبی کے طریقے کے مطابق کیا، اس پہ نبی والی مہر لگا دو، کھانا نبی کے طریقے کے مطابق کھایا، نبی والی مہر لگا دو، تجارت نبی کے طریقے کے مطابق کیا، نبی کی مہر لگا دو، اور ساری دنیا کے کام نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مہر لگا دو۔ لوگ بھائی جب مہر نبی کی لگ گئی، آخرت میں تو سکہ اللہ کا چلے گا، اللہ مہر لگوا دے گا۔ جب اللہ مہر لگوا دے گا تو بڑا ہم لوگ کہاں جائیں گے انشاءاللہ؟ جنت میں جائیں گے۔ وہ باپ بڑا عقل مند ہے، آخری بات، وہ باپ بڑا عقل مند ہے،
وہ ماں بڑی عقل مند ہے جو اپنے بیٹے کو جہنم میں جلتا ہوا نہ دیکھ کر جنت میں جانے والا بن جائے، جنت میں لے کے جانے والی بن جائے، وہ ماں عقل مند، وہ باپ عقل مند ہے جو دنیا میں ایسے رہے۔ آج کہتے نہیں کچھ نہیں، ہم اپنے بچوں کو بہت سارے اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، میرے کو خود محبت کرتے تھے تو گھر ایسا ماشاءاللہ بنایا کہ یہ سارے بیٹے ایک ساتھ رہیں گے، تو یہ ہوا نہیں، سارے بیٹے ایک ساتھ رہیں گے۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ سارے بیٹے ایک ساتھ رہیں تو یہ بھی تو چاہو کہ جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے۔ کہاں چکر میں پڑے؟ جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسا فیصلہ لینا ہوگا، وہ فیصلہ لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی یہ فیصلہ لے لو، صبح سے شام، شام سے رات، رات سے صبح تک نبی کے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ دنیا مجنون کہتی کہنے دو، دنیا کہتی ہے یہ بڑا پرانا تقیہ جوسی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم تو نبی کے طریقے نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک بہت اہم جگہ پہنچے، بڑے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے اور کھانا گر گیا ایک لقمہ زمین دسترخوان سے، آپ نے آگے کھا لیا۔ اتنی دیر میں لوگوں نے کہا نہیں کیا کیا ہم نے؟ یہاں دسترخوان پر جو لقمہ گر جائے اٹھا کے کھانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ سنو، میں محبوبوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دو؟ کھانا چھوڑ سکتا ہو، نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا چھوڑ سکتا ہو، نبی کی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا چھوڑ سکتا ہو، مال چھوڑ سکتا ہو، اپنے حضور کی سنتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ سب کچھ چھوڑ سکتا ہو، اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اس لیے اللہ نے سب کچھ بنایا اور ہمیں بنایا۔ نبی نے آگے فرمایا ہم سے محبت کرو اس لیے کہ میرے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور آگے نبی نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس کمیٹی کے صدر محترم، نائب صدر خزانچی، نائب خزانچی سیکورٹی، نائب